جس انسان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد بھی گنجائش نظر آئے بے ایمانی کرنے کی، جس شخص کو نبی پاک علیہ السلام کے واضح حکم آ جانے کے بعد بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق نہ ملے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان ہوں؟ یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ اس سے توقع کر ہی نہیں سکتے۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار نہیں ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ کسی ملک کے قانون کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ اس کی گہرائی میں ذرا اتر کے دیکھیے گا۔ یہ فرد کی سطح سے بھی شروع کریں۔ اگر کسی انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں تو اس کے اوپر آپ کون سی اخلاقی پابندی لگا سکتے ہیں؟ کون سی قانونی پابندی لگا سکتے ہیں؟ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں ڈنڈے کا کلچر پھیل جائے جو ہمارے ہاں نظر آتا ہے۔ غلام قوموں کے لیے ڈنڈے کا کلچر پیدا کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ وہ ڈنڈے کے علاوہ سدھرتے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ غلام کی ایک یہ پہچان ہے کہ وہ ڈنڈے کے علاوہ سدھرتا نہیں ہے، اور جو عاقل ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، بالغ نظری کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کو نظریاتی طور پر اس کی اہمیت کا احساس ہے کہ میں نے ایک قانون کے اوپر عمل کرنا ہے، اشاروں کی پابندی میری بہتری کے لیے ہے۔ لیکن جب تک ڈنڈا نہ ہو، جب تک چالان کا ڈر نہ ہو، ہم اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ اب دنیا میں چونکہ ڈنڈا مارنے والا سڑک پہ ہی کھڑا ہے، دنیا میں چونکہ ایک نافرمانی کرنے کی فوراً سزا مل جاتی ہے، عدالتیں جو ہیں وہ فوری طور پر ہمیں برا لیں گی اور ہمارے اوپر ایک کوئی نہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیں گی، لیکن ہم اللہ کے لیے اللہ کے تمام فرامین سے یقین مانیے، اگر آپ اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے جب اس چیز کا شعور حاصل ہوا میری نیندیں اڑ گئیں اس کے بعد سے۔ ہم اللہ کو اتنی بھی لفٹ نہیں کرواتے جتنی لفٹ ہم ایک پولیس والے کو کرواتے ہیں۔ اس درد کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری آواز کے اندر چھپے ہوئے اس کرب کو آپ کا کلیجہ فیل کر رہا ہے؟ یہ صرف ہم کہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ڈر زیادہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ڈر زیادہ ہے، ہم سے کوئی موبائل چھیننے والے چور کا ڈر ہمارے اندر زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ابلیس کی شکل میں ہم سے ہمارا ایمان چرا کے لے جاتا ہے اس کا ڈر ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لٹے ہوئے پڑے ہیں، اس وقت یہ قافلے لٹے ہوئے پڑے ہیں، ہم نافرمان ہو چکے ہیں۔ تمام قرآنی آیات ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، اگر اللہ نے کہہ دیا ڈونٹ ڈو دس اور اگر فاروق شاہ وہ کام کر رہا ہو تو فاروق شاہ کس کا نافرمان ہو گیا؟ اللہ کا۔ لیکن فاروق شاہ آزاد بیٹھا ہوا ہے چونکہ اس نے ملک کا کوئی قانون نہیں توڑا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جب انسان ملکی قانون توڑتا ہے تو ملکی قانون کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے۔ اب جب اللہ کا قانون انسان توڑتا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، دنیا کے قانون میں تو پھر شاید مہلت نہ ملے نا، آپ نے گناہ کیا آپ کو پھانسی ہو گئی، اللہ اس وقت تک آپ کو مہلت دیتے ہیں۔ اتنی کریم ذات ہے وہ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین، اتنے کریم ہستی، وہ آپ کو آخر دم تک مہلت دیتے ہیں کہ یار واپس لوٹ آؤ، عصیان میں چلے گئے، بدکاری میں پڑ گئے، نکل گئے ہو دائروں سے، واپس آ جاؤ اور میں تمہیں ایسے ہی کر دوں گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب آپ اداروں کے اندر دیکھ لیں، جتنی ہمیں رشوت نظر آتی ہے، جتنی ہمیں رشوت نظر آتی ہے، یہ پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس شخص کو، اور وہ چونکہ ٹیبل کے نیچے سے ہو رہی ہے، چھپ چھپا کے ہو رہی ہے، وہ قانون کی نظروں سے بچنا چاہتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ قانون کی نظروں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ جو تاریکی میں اندھیرے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ڈر زیادہ ہے۔ آپ یہ یقین مانیے کہ یہ علماء کرام، فقہاء کرام اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں دلایا جاتا کہ ہم جس اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کو غائب مانتے ہیں، اس کو حاضر مانتے ہیں، حاضر ناظر مانتے ہیں، اس کو ہم صرف تھیوری میں مان رہے ہیں، عملی سطح پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب میں ایک وزیر کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک وزیر صاحب ہیں، ایک مشیر صاحب ہیں، کوئی سینیٹر صاحب ہیں، کوئی استاد صاحب ہیں، کوئی تھانے دار صاحب ہیں، کوئی میرے جیسا کوئی استاد ہے، اگر وہ اللہ کے فرامین کو، اللہ کے فرمان کو نہ اٹھا سکے تو پھر وہ موقع ملتے ہی کسی دوسرے قانون کو ایسے اٹھا کے پھینک دے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا وہ داؤ لگائے گا۔
چونکہ اس کے اندر وہ اخلاقی تربیت ہوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک پکڑے نہیں جاتے ہم داؤ دپا لگاتے رہتے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا کراچی میں، یا غالباً وہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے جناب، وہ کوئٹی ایک وہ مل گیا. اب بندہ سوچے کہ 20ویں گریڈ کا افسر ہو، یہ کہنے کی آتا ہے، لیکن یہ رویہ کہاں سے آیا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، ان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اس بات کی آپ درد کو محسوس کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن آپ نے جگہ جگہ پہ دیکھا ہوگا کیمرے پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمیں پتا ہو کہ ٹریفک کا موٹر وے والے کو بندے جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سپیڈ کو چیک کر رہے ہیں، ہماری سپیڈ کنٹرول میں آ جاتی ہے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ 400-500 روپے کا ڈر ہے، 1000 روپے کا ڈر ہے، 2000 روپے کا ڈر ہے. لیکن وہ جو ہر وقت دیکھنے والی ذات ہے، سمیع بصیر ہے، میری اور آپ کی باتیں سننے والی، جب کوئی بھی نہیں سن سکتا وہ سن رہا ہے، جب کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا وہ بصیر ہے. اس کی بصارتیں پردوں کے اندر سے مجھے جھانکتی ہیں، میرے اندر سے وہ مجھے جانتا ہے. مجھے اس کا اتنا بھی ڈر نہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ہم صرف کہتے ہیں. اس کو آپ پہلے سیشن کے ساتھ میں لائیے گا جس میں میں نے نفاذ کی بات کی تھی کہ ہم نفاذ کرنے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم اللہ کو اتنی بھی لفٹ نہیں کرواتے جتنی ہم اپنے گاؤں کے لمبڑدار کو کرواتے ہیں. اب مجھے بتائیے گا، علماء کرام سے پوچھیے گا، یہ مسئلہ، یہ شرک نہیں تو یہ کیا ہے؟ ایمان کے ضعف کی یہ بدترین سطح ہے کہ ہم اس اللہ کو جس کو ہم کائنات کا بادشاہ کہیں اور شرک کے اوپر ہم ہزاروں دلائل دینے پہ تل جائیں، ہم اس کی توحید کے بارے میں رطب اللسان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن ہمیں اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں، اور اب ہم اس کے قانون کو اتنی سی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنے سڑک پہ کھڑے ہوئے ایک ٹریفک کے سپاہی کے ڈر کو دیتے ہیں. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ گئے؟